جس واز میں شرک کی بدبو آئے ہم وہ واز سنایا نہیں کرتے۔ میرے دوستو بزرگوں، فرماتے ہیں کہ گمراہی کا سمندر ہو، گمراہی کا سمندر ہو تو ایک علم کا ایک قطرہ بہتر ہے۔ علم کا سمندر ہو، عمل کا ایک قطرہ بہتر ہے۔ عمل کا سمندر ہو، اخلاص کا ایک قطرہ بہتر ہے۔ اخلاص کا سمندر ہو، تقوی کا ایک قطرہ بہتر ہے۔ تقوی کا سمندر ہو، دعوت اللہ کا ایک قطرہ اس سے بہتر ہے۔ میرے عزیزو، جس طرح آپ نے سنا کہ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے فرقہ واریت اور رد شرک، تو آئیے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ فرقہ واریت کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا تباہی کا باعث ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور فرقوں میں نہ پڑو۔ دوسری طرف ہمارے سامنے یہ سننے میں آتی ہیں، ہمارے جو علماء ہیں وہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقہ ہوں گے اور ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ جو پیشین گوئی دی گئی ہے، کیا ہم اس لیے فرقہ بن رہے ہیں کہ ہم نے وہ 73 کو پورا کرنا ہے؟ ہمیں تو یہ بتایا، ساتھ یہ بتایا گیا کہ ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، آنا و صحابی، جس کا دین، جس کا عقیدہ، جس کا ایمان، جس کا عمل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اور میرے صحابہ جیسا ہوگا۔ تو کیا آپ کا اور ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم اس جماعت کو تلاش کریں کہ کون سی وہ جماعت ہے جس کا عقیدہ اور ایمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اور صحابہ جیسا ہے؟ تو اس کے لیے بھی ہمیں واپس پلٹنا ہوگا، یہ فرقہ واریت کو چھوڑ کر اس رسی کی طرف جو بنیادی چیز ہمیں بتائیے۔ وہ رسی کیا ہے؟ قرآن حکیم۔ وہ قرآن حکیم ہی، اللہ کی کتاب ہی ہمیں بتائے گی کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے پیارے صحابہ کا کیا عقیدہ اور ایمان تھا۔ وہی نشاندہی کرے گی اللہ کی کتاب۔ اور یہ فرقہ واریت کس طرح پیدا ہوئی؟ جب قرآن حکیم کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ بنیاد ہے کہ پھر مختلف جو اہل توحید ہوتے ہیں، جن کا اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق ہے، واسطہ ہے، جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، وہ فرقے نہیں ہوتے ان کے اندر۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کئی ایسے گروہ ہیں، جماعتیں ہیں، فرقے ہیں جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم اہل توحید ہیں۔ بات دعووں سے نہیں بنے گی، حقیقت کو دیکھا جائے گا کہ جو وہ دعویٰ کر رہا ہے کیا واقعی اسی طرح ہے۔ مثال کے طور پر، اب پتہ ان کا نام لینا ہے یا نہیں لانا، ایک جماعت ہے ہمارے ہی عثمانی صاحب کی شروع میں، جو ابھی حنیف صاحب کے اس کے بعد پتہ نہیں کس کو بنا کے وہ تو سنا ہے کہ وفات پا گئے۔ اب ان کا توحید کا دعویٰ ہے، جب وہ جادو کو باذن اللہ مان رہے ہیں تو ان کی توحید باقی رہ گئی۔ ہر کسی کا اپنا اپنا وہ طریقہ ہوتا ہے، کوئی ہوں ہاں کریں گے نا تو میں آگے بات چلاؤں گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ جو باذن اللہ جادو کے اندر نفع نقصان کا اثر مانتا ہے، کیا وہ اہل توحید ہو سکتا ہے؟ اب آگے آئیے، اسی سے بہت سی جو جماعتیں بنی ہیں، ایک اور جماعت ہے وہ بھی اپنے آپ کو اہل توحید کہتی ہے، مگر وہ دجال کی وہی صفات مانتی ہے جو اللہ کی صفات ہیں، پھر وہ اپنی توحید کے دعوے میں سچی ہے۔ اسی طرح اہل حدیث ہیں، وہ میز پہ ایسے ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں، توحید کے بڑے چیمپئن بڑے ہوتے ہیں، مگر وہ جادو کے بھی قائل ہیں اور نظر بد کے بھی۔ اللہ کی صفات جادو اور نظر بد میں،
سٹیج پہ بیٹھتے ہیں کہ نبی نہیں کچھ کر سکتے، ولی نہیں کر سکتے، صدیق کچھ نہیں کر سکتے، شہید کچھ نہیں کر سکتے، اور جادو اور نظر کو مؤثر مان لیتے ہیں. کیا وہ اہل توحید ہیں؟ ایک اور فرقہ ہے جو کندھے پہ بستر رکھا ہوا ہے، توحید کے چیمپئن، گھر بار بیوی بچوں کو سب کو چھوڑ کے، اور کتنی بڑی اچھی بات، بنیادی بات، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر سے بھی کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں. یہ بات کہتے ہوئے شرم ہی نہیں آتی، اسی کے جو یہ کہہ رہا ہے اسی کے گلے میں توحید ہے. اب ابھی تو نے کہا کہ اللہ سے سب خوش ہوتا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، تو یہ جو توحید تیرے گلے میں ہے اس کو کیا تو نے بنایا ہے؟ مخلوق بنایا یا خالق بنایا؟ اللہ بنایا یا اللہ کے سوا بنایا؟ اس کو کیا سمجھا ہے؟ تو جب سوال کیا گیا کہتے ہیں ہمارے علماء نے تو ہمیں کبھی منع. ایک اور جماعت ہے وہ کہتی ہے ہم یہ تو عام لوگ تو شرکی توحید دیتے ہیں، لیتے ہیں، ان کو مؤثر مانتے ہیں، ہم شرکی توحید نہیں، ہم جس کو بھی توحید دیتے ہیں قرآن لکھ کے دیتے ہیں. اب قرآن لکھ کے دینا تو شرک نہیں ہے. پرسوں بھی دعوت اللہ کے سلسلے میں گئے تو لوگ آگے سے سوال کر رہے تھے کہ کیا قرآن کو بھی ہم لکھ کے اپنے بازو پہ یا نہیں لٹکا سکتے؟ تو ہم نے سوال کیا، ہم یہ بتا رہے تھے، میں نے کہا قرآن میں مثال کے طور پر آپ نے یہ آیت لٹکائی اور اس آیت میں لکھا ہوا تھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے. تمہیں حکم ہو رہا ہے روزہ رکھا نہیں ہے، روزے کی تلقین کی جا رہی ہے، اور تم نے کیا یہی بات جو آرڈر دیا، اللہ کا حکم آیا، صرف اپنے بازو پہ باندھنے سے تیرا کام ہو گیا؟ تو اب یہ قرآنی اور غیر قرآنی اور جادو اور نظر اور دجال جو ان کے اندر یہ ملوث ہوں، اس مرد کے اندر مبتلا ہوں، یہ اپنے آپ کو اہل توحید کہلوا سکتے ہیں؟ اگر یہ اہل توحید ہوتے تو اللہ کو اپنی تمام صفات کے اندر اکیلا مانتے. جیسے انبیاء، صدیقین، شہداء، اولیاء اللہ نافع و ضار نہیں ہیں، اسی طرح جادو، تویز ہیں، ٹونے ٹوٹکے، قرآنی تویز، غیر قرآنی تویز اور دجال، کسی کے اندر بھی کوئی الوہیت، الہ ہونے کی کوئی صفات نہیں ہے. تو اس لیے یہ فرقے، یہ جماعتیں، یہ تنظیمیں، یہ دھڑے. دوسری بات، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے اور اس میں یہ دعویٰ ہم نے کیا ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین، افضل البشر، سید الرسل مانتے ہیں. اس کے باوجود بھی آج تک ہم یہ سمجھے نہیں ہیں کہ ہم اللہ کو جو اللہ کو جو الہ مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے آگے کیا ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ اللہ کو کن صفات کے اندر اکیلا مانا ہے، اور اللہ کی کتاب کو ماننے کا مطلب کیا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ ایمان لانے کا مطلب. ہم ان چیزوں کو اب اللہ پاک اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروا رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ اعلان کرو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت، للہ رب سب کچھ اللہ کے لیے ہے. لا شریک لہ و بذالک، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. وَأُمِرْتُ أَنْ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، نہ میں دیوبندی ہوں، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ شیعہ، نہ پریزی، نہ چکڑالوی، نہ سہروردی، نہ قادری، نہ نقشبندی، نہ چشتی، میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق. تم سب جو مسلمان تھے، قرآن کو سینے سے لگاتے تھے، رسول کی رسالت پر ایمان لائے تھے، اللہ کو الہ مانا تھا، تو اللہ کی کتاب یہ اعلان کر رہی ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، اور قیامت تک یہ اعلان جاری رہے گا. کس نے اس پہ عمل کیا؟ اگر ہم یہ سارے فرقے اس پر عمل کر لیتے تو یہ فرقہ بازی ہوتی. ملتان کے اندر ایک مارکیٹ ہے، میرا اکثر وہاں آنا جانا ہوتا ہے. اس مارکیٹ میں نا کم از کم 500 دکان ہیں، 500 دکان. وہ 500 دکاندار جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو 5 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. علیحدہ علیحدہ مساجد ہے، یہاں شیعوں کی مسجد ہے، ساتھ دیوبندیوں کی ہے، ساتھ اہل حدیثوں کی ہے، ساتھ بریلویوں کی ہے. 5واں طبقہ وہ ہے وہاں من جملہ جو باہر سے لوگ آئے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ، جس نظریات کے بھی ہیں ان کے لیے ایک علیحدہ مسجد ہے کہ وہاں دیوبندی بھی ہے، اہل حدیث بھی ہے، بریلوی بھی ہے، شیعہ. وہ
یعنی کہ سب کی مشترکہ ہے. تو یہ کیوں علیحدہ علیحدہ مساجد بنانی پڑیں؟ آخر اس کی کیا ضرورت پیش ہے؟ اب باہر سے کوئی انڈیا سے بندہ آیا ہے، ہمارا دل چاہا کہ ہم اس کو کلمہ پڑھا دیں کہ پڑھو جی کلمہ، تو وہ تو ہم سے سوال کرے گا کہ اس مسجد والا کلمہ پڑھنا ہے، اس مسجد والا پڑھنا ہے، اس مسجد والا پڑھنا ہے، اس امام باڑے والا پڑھنا ہے، یہ جو مشترکہ ہے یہ کلمہ پڑھنا ہے. کون سا کلمہ ہم اس کو پڑھائیں؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ ایک بات. دوسرا، یہ پاکستان بننے سے پہلے ایک 7 سالہ بچہ تھا، میں نے ایک علماء کی تقریر اس میں وہ بتا رہے تھے کہ 7 سالہ بچہ تھا، اس نے اپنی زندگی مسلمان ہونے کا وہ بتایا ہے کہ میں کیسے مسلمان ہوا. یہ پاکستان بننے سے پہلے یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، یہ مسلمان، یہ سارے مکس ایک ہی سکول میں پڑھتے تھے. تو ایک مسلمان ٹیچر تھا کلمہ کو، تو اس نے اس کو کلمہ پڑھا دیا، اور اس نے ساتھ یہ بتایا کہ اگر کوئی انکوائری افسر آئے، کوئی پوچھنے کے لیے آئے، تو آپ نے میرا نہیں بتانا، حالات یہ ایسے ہوں گے. اس نے کہا نہیں استاد جی میں آپ کا نہیں بتاؤں گا. آیا انکوائری افسر، اس نے کہا یار میں نے سنا ہے کہ آپ مسلمان ہو گئے. کہا جی ہاں. اس نے پوچھا کہ آپ یہ ہندو تھے، یہودی تھے، سکھ تھے، وہ خود ہندو تھا، بھئی اتنے مذاہب تھے، آپ نے سارے مذاہب کو چھوڑ کر ڈائریکٹ مسلمان کیوں ہو گیا؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا، 7 سالہ بچے نے جواب دیا کہ مجھے اسلام کی ایک خوبی نے متاثر کیا. کیا وہ خوبی؟ کہ اسلام بندے کو در در سے ہٹا کے صرف ایک کے آگے جھکا دیتا ہے. کس کے آگے جھکا دیتا ہے؟ اب وہ بھی افسر تھا، نتھو پھتو تھوڑی تھا. اس نے فوراً سوال کر دیا، کہا کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہاں تو اسلام کے نام لیوا، اسلام کا وہ نعرہ لگانے والے، کلمہ پڑھنے والے، چادر والی سرکار، کاموں والی سرکار، کبوتروں والی سرکار، طوطوں والی سرکار ہیں، بابا پیر مسکین شاہ، علی شہید، مالی شہید، سید محمد، سخی سرور، چادر والی سرکار، اتنی سرکاریں وہاں جھک رہے ہیں. تو کیسے کہہ رہا ہے کہ اسلام نے مجھے متاثر کیا کہ وہ ایک کے سامنے جھکا دیتا ہے؟ تو اس بچے نے فوراً جواب دیا کہ میں نے پاکستان والا اسلام نہیں، میں نے مکہ اور مدینہ والا اسلام قبول کیا. مکہ اور مدینہ میں کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ صحابہ نے. تو وہ کبھی اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکے تھے؟ وہ جو 360 بت بنے تھے کلمہ پڑھنے کے باوجود ان کے سامنے جھک گئے ہوں. تو اب ہم ذرا غور کریں اور اس فرقہ واریت کی بنیادی وجہ کو معلوم کریں کہ کس وجہ سے یہ ہوتی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے. کہ دیکھو، سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے کہ جب اللہ کی کتاب کے مقابلے میں عقیدے والی کتابیں بنائی گئیں، ہر مسلک نے، ہر جماعت نے اپنے نظریات والی کتابیں، تو لوگوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اپنے عقیدے اور نظریات والی کتاب کو پڑھا. تو اس نے وہی عقیدہ اور نظریہ. جیسے عام مثال ہے کہ آج ہم بچوں کو جس مدرسے میں داخل کرتے ہیں نا، دینی مدرسے میں، اب بریلوی کے مدرسے میں داخل کریں گے تو جس طرح وہ گھر آئے گا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. اب قصور تو اس کا نہیں ہے، اس نے سنا ہی سارا دن یہی ہے. جس مدرسے میں داخل کرتے ہیں وہی بن کے آ جاتا ہے. جو بندیوں کے مدرسے میں بھیجیں گے تو جو بندی بن کے آئے گا، اہل حدیثوں کے مدرسے میں بھیجیں گے تو اہل حدیث بن کے آئے گا. تو یہ کس کا قصور ہے؟ یہ تو اللہ کی ایک کتاب تھی، وہ سب کو ایک ہی دین کی طرف، ایک ہی اسلام کی طرف بلاتی تھی. وہاں تو فرقہ بازیت نہیں تھی. ایک بات. دوسرا، جو اللہ کے محبوب اور پیارے ہیں ان کی محبت کے اندر غلب کیا جاتا ہے. اب یہ ایک جماعت ہے صفا صحابہ کے نام سے، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم سب صحابہ کی سپاہ کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپاہ، ان کی جو وہ کرنے والے، دفاع کرنے والے، ان سے محبت کے اندر غلب کرنے والے کے مقابلے میں، دیکھو جب مقابلے بازی آتے ہیں تو پھر دین دنیا بھول جاتی ہے. کہتے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے عمر کو برا بھلا کہنا ہے نا تو عمر کا کھانا پینا چھوڑ دو. عمر کا کھانا پینا، ہم عمر کا کھاتے ہیں، اسی کے گیت گاتے ہیں. صحیح صحیح بتاؤ، یہ عمر سے محبت ہے؟ بولو تو صحیح یار. اور یار جیسے وہ بریلوی کہتے ہیں تیرا ہی کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تو یہ پیچھے رہ گیا. کہتے ہیں ہم عمر کا کھا رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں جا نجف کے شہر میں جا کے مانگ،
پھر ساری زندگی تو تقسیم کرتا رہے. نجف کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں مزار ہے. کہتے ہیں نجف جا پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگ کے لے آ، پھر تقسیم کرتے رہے. اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو تیرے مقدر میں نہیں ہے وہ حسین سے مانگ، وہ حسین سے. صحیح صحیح بتاؤ، یہ محبت کا جو طریقہ ہے، یہ محبت ہے یا الٹا بغض ہے؟ یہ دینداری ہے یا بے دینی ہے؟ بتاؤ تو صحیح یار. جس سے محبت کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں، کیا یہی محبت ہے؟ کیا انہوں نے یہی ان کو تعلیم دیا، یہی درس دیا؟ دو بہت بڑی پارٹی ہیں، گروہ ہیں. ایک ہیں رافضی، وہ بھی شیعہ ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اہل بیت کے تحفظ میں، اہل بیت کی محبت میں، وہ دوسری پارٹی ہے، دوسرا گروہ ہے وہ ناصبی، بنو امیہ کا گروہ. وہ ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں. جو وہ بنو امیہ والے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کی محبت میں ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں. اور ہمارے دونوں آنکھوں کے تارے ہیں، ہمارے دونوں آنکھوں کے تارے ہیں. اصل بنیاد کیا ہے؟ اصل بنیاد یہ ہے کہ سب سے پہلے جب بندہ اللہ کی عظمت کو پہچان لیتا ہے، وہ کبھی بھی اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی، گستاخی ہیں